واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 18 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہر ویڈیوز کے آخر میں ایک عدد کمنٹس لازمی کیجئے گا تاکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 3 ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں۔ آپ کے کمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں روزانہ ایک ویڈیوز ہی اپلوڈ کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب اگلے واقعات کی جانب۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا، چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان و قبیلہ اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ ناظرین، اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتا تھا اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے اور فحش و اخلاق رذیلہ یعنی بری عادات و خصلت سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ 2 بتوں کے نام کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ تھے۔ ناظرین، مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ لکھتی ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی ہے، وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین بڑا
یا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام میں حق کا حامل ہو۔ ناظرین، لڑک پن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنو سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الخمسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھی۔ ناظرین، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیام دیا تھا، ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثہ میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی۔ اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھیں، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ ناظرین، 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 21 سال کی تھی۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ناظرین، عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مال دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا۔ نہایت ذہین اور سلیق کا من تھی۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ ناظرین، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی طے شدہ معاوضہ کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضے میں دیے۔ ناظرین، ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستودہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ ناظرین، چنانچہ آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمرو بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرداران قریش شریک تھے۔ ناظرین، مہر با اختلاف روایات 20 اونٹ 400 دینار یا 500 درہم قرار پایا۔ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ عام روایت کی بموجب نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ ناظرین، 28 سال کی مزید تائید الزرقانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ القسطلانی کی کتاب المواہد کی مشہور شرح المغلطائی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سال کی تھیں، جیسا کہ المغلطائی اور دوسروں نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ وقیع بات تو یہ ہے کہ ابن سعد نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ ناظرین، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن بنو ہاشم کے محلہ میں گزار کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور بعد میں انہوں نے اپنی پھپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد زید رضی اللہ عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ ناظرین، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے
فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ناظرین، اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگو گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ ناظرین، یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ناظرین پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور اسی تعمیر کے دوران معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 19 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔